کہ ایک روٹی لے لیں، روٹی خاتون کے ہاتھ کی پکی ہوئی ہو، مرد کے ہاتھ کی پکی ہوئی نہ ہو، اور اگر کنواری کے ہاتھ کی پکی ہو، شادی شدہ نہ ہو تو بہتر ہے، ورنہ مرد کے ہاتھ کی پکی ہوئی نہ ہو، عورت کے ہاتھ کی پکی ہوئی ہو، اور اس پہ ایک تسبیح پڑھ دو، ایک تسبیح، رحیمہ رحم کر، کریمہ کرم کر، بس اتنا پڑھ لیں، اور دل میں تصور ہو کہ میری مراد پوری کر۔ اس کے ٹکڑے کر کے بے زبانوں کو ڈال دیں، مچھلیاں، چڑیاں، پرندے، سمندر، دریا، نہر، جھیل۔ آج تو وہ فیصلے کا دن ہے انشاءاللہ۔ تو میں نے انشاءاللہ اس لیے کہا کہ آج ہمارے حق میں اس کی رحمت کے فیصلے ہو گئے انشاءاللہ، کرم کے، قدرت کے، عطا کے، شفقت کے، مہربانی کے، فضل کے فیصلے انشاءاللہ ہو گئے۔ آج کس کے جادو ٹوٹیں گے؟ آج کس کی بندش ختم ہوگی؟ آج کس کی ناکامیاں کامیابیوں میں بدلیں گے انشاءاللہ؟ زمین تانبے کی بن جائے، آسمان سے بارش کا قطرہ نہ ہو، وہ اعمال کر رہے ہیں جن اعمال پہ وعدے ہیں کہ میں پال کے دکھاؤں گا۔ وہ اعمال کر رہے ہیں جن اعمال پہ وعدے ہیں کہ میں پال کے دکھاؤں گا، جن اعمال پہ وعدے ہیں کہ میں تمہیں کھلا کے دکھاؤں گا، جن اعمال پہ وعدے ہیں میں تمہیں پلا کے دکھاؤں گا، جن اعمال پہ وعدے ہیں ساری دنیا کو کچھ ہو جائے تو میں راحت بھی دوں گا، عفو بھی دوں گا، عافیت بھی دوں گا، اور تمہاری مصیبتیں اور تکلیفیں ایسے چنوں گا جیسے کانٹے چن دیتے ہیں اور باقی راحت رہ جاتی ہے، اور پھول میں سے، کانٹوں میں سے پھول، تمہاری زندگی پھول ہوگی۔ یہ عمل وہ کر رہے ہیں، یہ زندگی کا سبق وہ آپ بنا رہے ہیں۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ دنیا تانے دے گی، تسبیح خانے کیا لینے جاتا ہے؟ یہی نماز یہاں پڑھ لے، یہ تسبیح یہاں پڑھ لے۔ کہتے ہیں نہیں نہیں، موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں۔ یہاں موجوں کا ایک نظام ہے جو میری عقل سمجھ سے بالاتر ہے، لیکن حقیقت ہے، حقیقت ہے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، کاغذ دیا اور مجھ سے کہنے لگا میں نے یا لطیف و یا ودود کو آپ نے بتایا تھا کہ گھر میں بھی پڑھنا ہے، میں ایک تسبیح پڑھ لیتا ہوں۔ کہا کہ میں ایک تسبیح پڑھتے پڑھتے سو گیا اور میری تسبیح پوری نہ ہوئی، میں تسبیح نہ سوئے ایسے پڑھ رہا تھا، تسبیح پوری نہ ہوئی، صبح اٹھا تو تسبیح میں بھی ساتھ پڑھی ہوئی تھی، پوری نہ ہوئی۔ میں نے خواب دیکھا۔ خواب میں زیادہ بیان نہیں کرتا زندگی میں، پر کوئی خواب ضرور بیان کرتا ہوں، اور ایک ذہن نشین رکھیے گا، ہر خواب خواب نہیں ہوتا، کچھ خیال بھی ہوتے ہیں۔ ہر خواب خواب نہیں ہوتا، کچھ خیال بھی ہوتے ہیں، ہماری سوچیں، ہماری سارا دن کی کیفیتیں۔ ہمارے انصاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بابا جی تھے، تو وہ کچھ اس طرح کے خواب بتاتے تھے، تو انصاری صاحب فرماتے تھے بھائی اس بابے کو گوبھی نہ کھلاؤ، آلو نہ کھلاؤ، او بھائی اس کو گوبھی آلو نہ کھلاؤ، گیس اٹھتا ہے، پھر اس کو عجیب و غریب خواب آتے ہیں۔ وہ خواب کیا تھا؟ صبح بابا جی اٹھ کے غصے میں آ گئے، کہنے لگے کہ ایک جن مجھے ٹیکا لگا رہا تھا، صحت یابی کا، شفا یابی کا، تو اٹھا تو انہیں گھٹنا مار دی، تو اٹھا تو انہیں گھٹنا مار دیا، جن مجھے ٹیکا لگا رہا تھا۔ اور وہ اپنے بار پہ سنجیدہ تھے، تو وہ انصاری صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے اس کو کہو کہ بھئی گوبھی نہ کھائے، آلو نہ کھائے۔ تو ہر خواب خواب نہیں ہوتا، کچھ خیال بھی ہوتے ہیں، لیکن کچھ خواب خواب ہوتے ہیں۔ خواب ہی تو تھا جس نے یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکال کے بادشاہ بنا دیا تھا، وہ خواب کی تعبیر دی تھی انہوں نے، اور مصر کی حکومت کے بادشاہ اور مصر کے بادشاہ بنے تھے۔ اور وہ 3 بادشاہ ہیں جو انبیاء میں ہیں، ان میں یوسف بھی ہیں، سلیمان بھی ہیں، اور داؤد بھی ہیں۔ باپ بیٹا ہیں، داؤد والد ہیں، سلیمان بیٹا ہیں، اور یوسف، یہ 3 بادشاہ بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ تو کہنے لگے کہ میں نے خواب دیکھا، خواب دیکھا، سڑک ہے، اس پہ بہت سارے لوگ، کہا کہ راستہ ہے، دوڑے جا رہے ہیں، اور کوئی ادھر جاتا ہے، کوئی ادھر جاتا ہے، کوئی ادھر جاتا ہے، کوئی ادھر جاتا ہے، میں بھی بھاگا جا رہا ہوں، اور بادشاہ، اور آواز یہ لگ رہی ہے کہ بادشاہ ہے اور بادشاہ کچھ دے رہا ہے، بادشاہ کچھ دے رہا، کہا سارے ادھر ادھر چلے گئے،
अकेला मैं रह गया, रास्ता बहुत तवील है। मैं अकेला था तो आवाज आई बादशाह आगे है, बादशाह आगे है। तो कहा, मैं देखा 2 अफराद बैठे हुए थे और दोनों अफराद के हाथों में थाल थे सोने के खूबसूरत से, और दोनों कहने लगे अकेले आए हो? फिर खुद ही कहने लगे, हाँ तुम अकेले ही तो गए थे। अच्छा, ये हमने तो लिया हुआ था उन सब के लिए जिनको बुलाया था, तो चूंकि वो गए नहीं थे इसलिए सबका तुम ले लो। कहा, मैंने झोली की, उन्होंने दोनों थाल भर दिए। कहा, जब पहला थाल भरा तो उस थाल में छोटे छोटे बारीक मोती थे और हर मोती के ऊपर या लतीफ लिखा हुआ था। और दूसरा थाल झोली में भरा, छोटे छोटे बारीक मोती थे और उन मोतियों पे या वदूद लिखा हुआ था। तो कहा, उसी वक्त ख्वाब की दुनिया में मेरे अंदर एक एहसास पैदा हुआ कि वाकई उस सारे मजमे में जितना भी दौड़ रहा था, मुझे कोई ऐसा चेहरा नजर नहीं आया जो तस्बीह खाने जाता हो। उस मजमे में मैं अकेला ही था जो तस्बीह खाने में जाने वाला था, अकेला ही था जो तस्बीह खाने में जाने वाला था। तो ये एजाज, ये नेमत, ये सआदत सिर्फ मुझे मिली। तो मेरे दिल में ख्याल आया, कहा मैं चल पड़ा। फिर ख्याल आया, पूछूं ये हैं कौन जिन्होंने मुझे दिया? तो कहा वो उठ रहे थे। तो मैंने पूछा, आप कौन है? कहा, मेरा नाम दाऊद है और इसका नाम सुलेमान मेरा बेटा है। और कहा कि तुझे ये तोहफे क्यों दिए? तुझे ये तोहफे इसलिए दिए हैं तू वो मुबारक नाम लेता है जिस मुबारक नाम के अंदर बख्त और दौलत है। बख्त और दौलत, बख्त और दौलत है। हम कुछ इस पढ़ के बाज़ औक़ात भूल जाते हैं, लेकिन वो भूल अल्लाह के हमारे यहाँ है, अल्लाह के यहाँ भूल नहीं है। आप किसी कैमरे के आगे से गुजर जाएं, आप गुजर के भूल गए हैं पर कैमरे ने आपको महफूज कर लिया है। ये मिसाल समझ आ रही? ऐसे ही अल्लाह के यहाँ हम कोई लफ्ज पढ़ते हैं, किसी महफिल में जाते हैं, किसी दुर्वेश के यहाँ जाते हैं, या कोई दुर्वेश नहीं होता, मुझ जैसा किसी दुर्वेश का गुलाम होता है, खादिम होता है, उसकी महफिल में जाते हैं, आप जाए भूल गए, पर अल्लाह का कैमरा, अल्लाह का निजाम वो कभी नहीं भूलता। और लिख लेता है तो उस वक्त क्या बख्त तकसीम हुआ था, उस वक्त क्या तख्त तकसीम हुआ था, उस वक्त क्या दौलत तकसीम हुई थी, उस वक्त क्या इज्जत तकसीम हुई थी, उस वक्त क्या सरवत, कमाल और खैरें, बरकतें तकसीम हुई थी, और इसका भी हिस्सा उसमें लिख दो। इसलिए फरमाया, जो अराफात में हालत एहराम में गुजर भी जाए तो उसका भी हज हो जाएगा। यौम अरफा हो, यौम अरफा हो, हज का दिन हो, हालत एहराम में जो सिर्फ गुजर भी जाए ना, उसका भी हज हो जाएगा। क्यों? उस वक्त, उस घड़ी, उस लम्हे की बरकत ऐसी है। इसी तरह बास ऐसी नेकियां हमें हिस्से में बिन मांगे, बिन चाहे मिलती हैं, जिनको हम हकदार नहीं होते, लेकिन अल्लाह दे देता है। वो जैसे आज आप महफिल में आए हैं, हम मिल बैठ के या लतीफ़ो या वदूद पढ़ेंगे और जज्बों और कैफियतों से पढ़ेंगे और फिर अपनी थैली पे दम करेंगे। ये मिल बैठना, ये अल्लाह के यहाँ बहुत 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 ज्यादा महबूब है और इसकी बहुत ज्यादा हैसियत और वकार है। आप में से कोई ऐसा शख्स होगा जिसके ऊपर काला जादू होगा, गौर से सुनिएगा, मैं कुछ हकीकतें बता रहा हूं। कोई ऐसा शख्स होगा जिस पे काला जादू होगा, कोई ऐसा शख्स होगा जिस पे नजर बद होगी, कोई ऐसा शख्स होगा जिस पे सिफली अमल होगा, कोई ऐसा शख्स होगा जिस पे काली देवी का असर होगा, कोई ऐसा शख्स होगा जिस पे बदरूह का असर होगा, कोई ऐसा शख्स होगा जिसने जिन्नात को जाने अनजाने में सताया होगा और वो उस पे मुंतकिम होंगे, इंतकाम लेने का जज्बा होगा। और कोई ऐसा शख्स होगा जिसकी पेशानी पे शकावत, जिसकी पेशानी पे बदबख्ती, जिसकी पेशानी पे लानत लिखी हुई होगी। क्या पता कोई ऐसा शख्स भी होगा जो अजली जहन्नमी होगा, पहले दिन से लिखा कि ये जहन्नमी होगा। हदीस में आता है कोई ऐसा शख्स होगा जिसके पीछे कोई काली दुनिया होगी, कोई ऐसा शख्स जिसके पीछे काले लोग होंगे, कोई ऐसा शख्स जिसके पीछे काले रोग होंगे। पर याद रखिएगा, याद रखिएगा,
اتنا بڑا مجمع جب بیٹھ کے ایک چیز کو طلب کرتا ہے، اور وہ ہو بھی طلب والا، ہو بھی تڑپ والا، ہو بھی جذبے والا، ہو بھی کیفیتوں والا، اور اتنا بڑا مجمع بیٹھ کے کسی چیز کو جب طلب کرتا ہے، اس کی طلب، اس کی تڑپ، اس کے جذبے پہ ایک غیبی نظام کا فیصلہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ جو تماشا دیکھنے آتا ہے وہ بھی رنگا جاتا ہے۔ چلو دیکھائیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، یا اللہ فرشتے کہتے ہیں یہ ذکر کی محفل میں ایک بندہ ایسے ہی آیا تھا، اس کا مقصود اور تھا، اس کا مطلوب اور تھا، ایسے ہی آیا تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتوں یہ محفل ہی ایسی ہے، آنے والا بھی خالی نہیں، میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ یہ محفل ہی ایسی ہے، آنے والا بھی خالی نہیں، میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ آپ کو علم ہی نہیں ہے، کوئی ایسا روگ آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ ایک درویش تھے، آپ میری طرف دیکھنا، ان کے پاس جو سائل آتے تھے لین بنوا لیتے تھے، ایسی لین بنواتے تھے۔ ان کے الفاظ تھے، فرماتے تھے یہ کاف والا ہے، اس کو بندے لے کے ایک طرف کھڑے کر دیتے تھے۔ فرماتے تھے یہ لام والا ہے، اس کو بندے ایک طرف کر دیتے تھے۔ الفاظ بنے ہوئے تھے۔ فرماتے تھے یہ نون والا ہے، اس کو بندے ایک طرف کر کے کھڑا کر دیتے تھے۔ فرماتے تھے یہ جیم والا ہے، اس کو بندے ایک طرف، مجمع کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے تھے۔ جو کاف والا ہوتا تھا وہ اندر کا کتا ہوتا تھا، جو لام والا ہوتا تھا اس کی پیشانی پہ لعنت لکھی ہوتی تھی، جو نون والا ہوتا تھا اس پہ نظر بد ہوتی تھی، اور جو جیم والا ہوتا تھا وہ جادو سے ڈسا ہوا ہوتا تھا۔ پھر آپ کیا کرتے تھے؟ کاف والے کو کہتے تو چلا جا، تیرا علاج میرے پاس نہیں ہے۔ لام والے کو کہتے تو چلا جا، تیرا علاج میرے پاس نہیں ہے۔ نون والے اور جیم والے یہاں آ جائے، ان کا علاج کرتے تھے۔ ایک دفعہ خواب میں کسی درویش نے انہیں کہا اللہ کا بندہ، تجھے اللہ نے اپنے علم میں سے علم دیا ہے، پھر یہ کاف والے کہاں جائیں گے؟ جو اندر کے کتے ہیں، یعنی قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ جانور نہیں بلکہ جانوروں سے بدتر ہوتے ہیں۔ اور یہ لام والے کہاں جائیں گے جن پہ لعنت لکھی ہوئی ہے؟ یہ بھی تو تیرے ہیں۔ اور کہا کہ یہ بتا کھوٹے کھرے فقیر کے نہیں ہوتے؟ پاک ناپاک دھوبی کے نہیں ہوتے؟ سب کو نہیں دھوتا؟ سارے ہی ہوتے ہیں، پاک ناپاک میلے صاف دھوبی کا ورثہ ہوتا ہے، وہ سب کو دھوتا ہے، اور کھوٹے کھرے فقیر کے کشکول کا حصہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا پھر جب چھانٹی کرتے تھے پھر لام والوں کو بٹھا لیتے تھے، اور کس کو؟ لام لعنت والا اور کاف والا، ان کو ہی بٹھا لیتے تھے۔ پھر ان کو اکٹھا بٹھا کے نا سخت استغفار کرواتے تھے، استغفار کرواتے تھے۔ اور پھر ہوتا کیا تھا؟ اب ذرا غور سے سننا، جو آج ہم کریں گے ہوتا کیا تھا؟ ان میں کوئی ایسا ہوتا تھا جو صرف استغفار ایسے کرتا تھا، استغفر اللہ استغفر، ایسے سر ہلاتا تھا۔ کوئی ایسا ہوتا تھا جو وجہ سے کرتا تھا، کوئی ایسا ہوتا تھا جو وجدان سے کرتا تھا، جو ایسا ہوتا تھا کوئی رو کے کرتا تھا، کوئی ایسا ہوتا تھا جو سسک کے کرتا تھا، کوئی ایسا ہوتا تھا جو بلک کے کرتا تھا، جو ایسا ہوتا تھا جس کی زبان بھی استغفار کر رہی ہوتی تھی، اس کا دل بھی استغفار کر رہا ہوتا تھا، اس کے جسم کا رواں بھی۔ ان میں سے کوئی ایک یا چند ایسے ہوتے تھے جن کی وجہ سے سب کی توبہ قبول ہوتی تھی۔ اللہ کہتا ہے جاؤ، تیرے اندر کے کتے کو ختم کر کے تیرے اندر میں نے انسان رکھ دیا۔ اللہ کہتے ہیں جاؤ، تیری پیشانی پہ لعنت ختم کر کے میں نے رحمت لکھ دی۔ مجمع جب بیٹھ کے کسی چیز کو مانگتا ہے، مجمع جب بیٹھ کے کسی چیز پہ تڑپتا ہے، مجمع جب بیٹھ کے کسی چیز پہ سسکتا ہے، اور مجمع بیٹھ کے کسی چیز کو طلب کرتا ہے، یہی اس کی کریمی اور رحمت متوجہ ہوتی ہے، اور یہی اس کی عطا متوجہ ہوتی ہے، اور یہی اس کا فضل متوجہ ہوتا ہے، اور بندوں کا کم بن جاتا ہے کہ مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے بھی چل گئے۔
آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کا آنا، آپ کے اٹھے ہوئے قدم، آپ کی چلتی ہوئی یہ نظام، یہ کوئی ایسے فضول ہے؟ آئے اور چلے گئے کیسے؟ وہ قدردان آقا، وہ اٹھے ہوئے قدموں کی لاج رکھتا ہے، وہ چلتے ہوئے قدموں کی لاج رکھتا ہے، وہ بولتے بولوں کی لاج رکھتا ہے۔ اور میرا آقا کہتا ہے کہ یہ بندہ کیا بول رہا، یا اللہ یہ تیری عظمتوں کے بول سن رہا، یا اللہ یہ یا لطیف و یا ودود کہہ رہا۔ یہ کس کا نام ہے؟ اللہ آپ کا نام ہے لطیف، آپ کا لطف و کرم، آپ کی عطا اور شفقت، آپ کے مہربانی اور فضل، آپ کا کرم۔ اور میں لطیف کسے کہتے ہیں؟ یا اللہ وہ مستحق نہیں تھا کہ اسے روزی دی جائے، وہ مستحق نہیں تھا اس کا، وہ سخت لعنتی تھا، اس کی لعنت مٹائی جائے رحمت ہو۔ وہ اس بات پہ نہیں تھا کہ اس کے اندر کے کتے کو ختم کر کے وہ موت تک بھی کتے میں جاتا تھا۔ کیوں؟ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس سے کفن چورنے آ کے توبہ کی، پوچھا کیا دیکھا؟ کہا کہ میں نے بے شمار لوگوں کے جسم اور چہرے بدلے دیکھے۔ کیوں؟ آقا دنیا میں تو میری آقا کی دعا نے بچایا کہ یا اللہ میری امت کی شکلیں مسخ نہ کرنا، بندر نہ بنانا، اور موت میں قبر میں جانے کے بعد وہ شخص اپنی اصلی حالت میں آیا، اندر کا کتا تھا تو کتا بن گیا، خنزیر تھا تو خنزیر بن گیا، بندر تھا تو بندر بن گیا۔ تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا تو اس بندے نے کہا کہ میں نے ان کی شکلیں بدلی ہوئی دیکھی۔ تو فرمایا دعا نے، دعا کی طاقت نے، دعا کی تاثیر نے ایسے بندوں کو بدل کے رکھ دیا۔ آپ جس وجد اور وجدان کیفیہ اور کیفیات کے ساتھ بیٹھ کے کوئی عمل کرتے ہیں تو آپ کے اٹھے ہوئے آئے ہوئے قدم، آپ کی چلتی ہوئی سنم سنم کہتا رہا، بت دے دے بت دے دے بت دے دے، اونگ آئی تو منہ سے بے ساختہ نکل گیا سمد، او بے نیاز میرا اللہ، اللہ الصمد، سمد نکلا تو لبیک سعدیک لبیک عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں۔ یا اللہ اس بندے نے غلطی سے سمد کہا تھا، کہا ساری عمر بت کو پکارا، اس نے جواب نہیں دیا، مجھے بھی پکارا، میں بھی جواب نہ دوں، اور مجھ میں اور بت میں کیا فرق؟ میں تو جواب دوں گا بندے کو، ہر بول کا جواب آتا ہے، صرف میرے کان نہیں سنتے، مرنے کے بعد سنیں گے۔ ہر بول کا جواب آتا ہے، سارے پرندے سنتے ہیں، سارے جانور سنتے ہیں، ہر بول کا جواب آتا ہے، سارے پرندے سنتے ہیں، سارے جانور سنتے ہیں، ہر بول کا جواب آتا ہے۔ ایک اللہ والے تھے، وہ ایک کام کرتے تھے، ان کی محفل میں جو بندے آتے تھے وہ جادو والوں کو ایک طرف بٹھاتے تھے، ان کی نظریں دیکھ لیتی تھی، جنات والوں کو ایک طرف بٹھاتے تھے، نظر بد والوں کو ایک طرف، بیماروں کو ایک طرف بٹھاتے تھے، پھر ان سے عمل کرواتے تھے، عمل کر کے دعا ہوتی تھی، پھر ان کو دیکھتے تھے، ان میں جو ٹھیک ہو جاتے تھے ان کو کہتے تھے جاؤ آج کے بعد آنے کی ضرورت نہیں، جو ٹھیک نہیں ہوتے تھے کہا کچھ بار پھر آنا، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یقین جانیے آج انشاءاللہ سارے ہی ٹھیک ہوں گے۔ میں نے کون سا دعویٰ کیا کہ میں ٹھیک کرتا ہوں؟ میں کون سا دعویٰ کیا؟ میں نے کون سا دعویٰ کیا؟ میرا یقین ہے آج ہم جو مل بیٹھے ہیں جذبوں سے آنے والا مجمع ہے، اور اس اتوار کو جو عمل ہونے والا ہے حیرت انگیز طور پہ فجر کے بعد، آپ یقیناً اس کی تیاری میں ہوں گے، لیکن میرا یقین ہے
جیسے بابا جی کہتے تھے نا کہ ابھی ان کی تکلیف باقی ہے، یہ چلے جائیں یہ پھر آئیں، یہ چلے جائیں یہ پھر آئیں، کہ میرا وجدان کہتا ہے، میرا وجدان اچھا نا میرا ہاتھ پکڑا تو میں نے کہا کہ ایک وعدہ کریں گے میرے ساتھ؟ کیا؟ میں نے کہا جنت میں جائیں گے تو مجھے ساتھ لے جائیں گے۔ میں نے چند درویشوں سے یہ وعدے لیے، ایک اور درویش بھی تھے، اللہ والے تھے، میں نے ان سے کہا ہاتھ پکڑا تو میں نے کہا آپ وعدہ کریں گے جنت میں جائیں گے؟ کہا اللہ بھیجے گا تو ضرور جائیں گے، تو پر میرے بغیر جائیں گے؟ کہ نہیں۔ اور پتہ ہے اس وقت میں نے کیا نیت کی، اور یہ کئی بار کی کہ اللہ جنہوں نے میرا ہاتھ پکڑا ہے نا اور تیری رضا کے لیے پکڑا ہے، اللہ پھر میں بھی ان کے بغیر نہیں جاؤں۔ اللہ یہ سچ کر دے، اللہ یہ سچ کر دے، اللہ یہ سچ کر دے، کیونکہ جنت اس کی رحمت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، منصبوں کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی ہے، شیخ الوظائف کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی، اس کی رحمت کے ساتھ جڑی ہوئی۔ کتنے لوگ آج ایسے ہیں جن کے ساتھ ایسی کریمی ہوگی جو عمل ہم کریں گے، کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن پہ آج جادو ٹوٹیں گے، بندشیں ٹوٹیں گے، حالات کے مقدر اور حالات کے سکندر بنیں گے۔ یاد رکھیے گا، میرے ایک موتی دے رہا ہوں، اسے غور سے سنیے گا۔ کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں، کچھ گھڑیاں ایسے ہوتی ہیں، انسان کہتے ہیں میری زندگی میں بس اب ٹھوکریں ہی ٹھوکریں ہیں، مشکلیں ہی مشکلیں ہیں، حالات ہی حالات ہیں، پریشانیاں ہی پریشانی ہیں، لیکن قدرت اوپر سے عجیب فیصلے کرتی ہے۔ سننا غور سے، اللہ کہتی تو فلاں جگہ گیا تھا، میرا اللہ کہتا ہے تو نے میرا نام عظمتوں والا سنا اور پڑھا تھا، میں نے اسی وقت تیرے حق میں خیر کے فیصلے کر دیے تھے، اسی وقت تیرے حق میں خیر کے فیصلے کر دیے، اسی وقت تیرے حق میں خیر کے فیصلے کر دیے تھے۔ آج تو وہ فیصلے کا دن ہے، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اس لیے کہتا ہوں، پتہ ہے انشاءاللہ کیوں کہا میں نے؟ اللہ پاک کہتے ہیں میرے بندے تو نے مجھ سے امید رکھی اور میرے ساتھ جیسا گمان کیا میں نے تیرے ساتھ ویسا معاملہ کر دیا۔ تو نے گمان کیا تھا کہ میری دعا انشاءاللہ پوری ہو گئی، تو نے کہا تھا ہو گئی، تو میں نے کہا میں بھی نہیں کہا ہو گئی، تو کہتا ہے نہیں ہوئی، تو میں کہتا ٹھیک ہے دیر کر، پھر ابھی جب چاہے گا ہو جائے گی۔ تو میں نے انشاءاللہ اس لیے کہا کہ آج ہمارے حق میں اس کی رحمت کے فیصلے ہو گئے انشاءاللہ، کرم کے، قدرت کے، عطا کے، شفقت کے، مہربانی کے، فضل کے فیصلے انشاءاللہ ہو گئے۔ اب اس میں بھی ایک عجیب بات ہے، اس انشاءاللہ کہنے والوں میں پتہ نہیں کون ایسے ہوگا جس کے انشاءاللہ پہ سٹیمپیں اور مہریں لگے گی، اللہ کہے گا یہ اس قابل نہیں، چل اس کے ایک طرف کرو، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، مولا یہ آؤ اس کو لے آؤ، تو مولا پھر وہ یہ تو اسی محفل کا حصہ تھا، اس کی شان کریمی جوبن پہ اللہ فرمائے گا کہ اس کی انشاءاللہ قبول ہے، تو اس کے ساتھ سب کی قبول ہے، اس کے ساتھ سب کی قبول ہے، اس کے ساتھ سب کی قبول، اس کے ساتھ سب کی قبول ہے، سب کی قبول۔ ہاں حقیقت نہ ایسے، حقیقت نہ ایسے ہے۔ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں محفل میں بیٹھے ہوئے، ان کے بارے میں عام آدمی نہیں سمجھتا، وہ کہتے ہیں یہ بے حیثیت آدمی ہے، اور وہ بے حیثیت آدمی ہی اسی کی حیثیت ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے ساری محفل کے کام بن جاتے ہیں، سارے مجمع کے کام بن جاتے ہیں، سب کی مشکلیں ٹل جاتی ہیں، سب کی ناکامیاں دور ہو جاتی ہیں، اور سب کے حالات سنور جاتے ہیں، اس ایک کی وجہ سے، ایک کی وجہ سے، اس ایک کی وجہ سے۔ پتہ نہیں کون ہے میرے دائیں بائیں بیٹھا ہوا۔ اس لیے جتنے بڑے مجمع ہوتے ہیں نا جو خیر کی طرف بلانے والے، خیر چاہنے والے، روحانیت کے مجمع جیسے تسبیح خانہ ہے، اس میں آنے والا کبھی پچھتایا نہیں ہے، اس میں آنے والا کبھی گھبرایا نہیں ہے، اس میں آنے والا کبھی لٹا نہیں ہے، ہمیشہ جھولیاں بھری ہیں، آباد ہوا ہے، شاد ہوا ہے، بامراد ہوا۔ اس میں آنے والا ہمیشہ باوسیلہ رہا ہے، بے حیثیت نہیں رہا، اللہ نے اس کو حیثیت، مقام اور مرتبہ دیا۔ آج کس کے جادو ٹوٹیں گے؟ آج کس کی بندش ختم ہوگی؟ آج کس کی ناکامیاں کامیابیوں میں بدلیں گے انشاءاللہ؟ آج وہ شخص ہوگا کہ یا اللہ ساری عمر میں ایسے دھکے کھاتا رہوں گا، ٹھوکریں کھاتا رہوں گا، ناکامیاں میرے گلے میں
تو اللہ کہتے ہیں نہیں، تو جہاں آیا ہے تیرا سچا جذبہ، تیرے دل کی سچی کیفیت، تو جہاں آیا ہے یہاں سے میں اٹھنے والے کو کبھی خالی نہیں بھیجتا، اور بامراد بھیجتا ہوں، مرادیں اور چھولیاں بھر کے بھیجتا ہوں۔ آج پتہ نہیں کس کے لیے فیصلے ہونے والے، وہ تو جتنا سچا جذبہ ہوتا ہے اتنا اوپر سے فیصلے ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ میرے مطابق تو آپ سچے ہیں، ایک سچے سفر پہ چلے ہیں، ایک سچی راہوں پہ چلے ہیں، ایک سچا سودا لینے آئے ہیں، ایک سچی زندگی لے کے چلے ہیں، اور ایک سچی منزل پہ چلے ہیں، اور اللہ کرے ایک سچے تسبیح خانے میں آئے ہیں۔ بس اب آخری ہے کہ اللہ مجھے سچا بنا دے، باقی تو سب کو سچ ہی سچ ہے، سچ ہی سچ ہے۔ وہ سچا اس کا حبیب سچا، وہ سچا اس کا جبریل سچا، وہ سچا اس کا کلام سچا، وہ سچا اس کا نام سچا، وہ سچا اس کی عظمتوں کے بول سچے۔ ہاں، جو اس کی عظمتوں کے بول سنے، جو اس کی عظمتوں میں بول میں ڈوبے، جو اس کی عظمتوں کے بول اس کے دل میں اتر جائیں۔ میں نے چاول سمندر میں ڈالے، چاول ایک ٹرک ڈالا، 5,64,220 روپے کا، غالباً اتنے پیسے ہی پوچھ لیتے۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے دوستوں کو۔ 12 ٹن کا چاول ٹرک لیا۔ وہ کہنے لگے جو جس سے دکاندار، کراچی کے دکاندار سے چاول خریدا نا، کچا چاول ٹوٹا، انہیں کیا کرو گے؟ کہنے لگا ہم سمندر میں ڈالیں گے۔ ایسے کہنے لگا کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی تو پیسے لے اپنا کام کر، بس۔ ٹرک لیا، بڑی لانچ لی، اس پہ ڈالا۔ یہ ویڈیو ڈال دیتے ہیں، اس کی ویڈیو ڈال دو، اب چیک کر لیں ویڈیو، اب تک نہیں ڈالی تھی، اب یہ راز کھل گیا تو ڈال دیتے ہیں۔ اللہ میرا اخلاص کی حفاظت فرمائے، مجھے ضرور کیجیے گا۔ میں نے ایک بات سنی تھی، ایک بڑے تھے، ان کے قریب بیٹھا تھا، ایک بات سنی تھی، وہ بات پہلے سنا دوں، آپ کو فائدہ ہوگا۔ مولانا ایک بزرگ تھے اللہ والے، انہوں نے ایک بات کہی، فرمایا اگر کوئی بندہ ایسا ہو جس کی 4 بندوں میں شہرت ہو، اگر وہ خیر کا کام کرے اور اس جذبے سے لوگوں کو بتائے کہ اس سے مخلوق کو فائدہ ہوگا، فرمایا یہ ریاکاری نہیں ہوگی بلکہ اللہ کے ہاں ترغیب ہوگی کہ مخلوق کو بھی اس سے کیا ملے گی؟ ایک دعوت ملے گی کہ مخلوق بھی کہے گی کہ ہم بھی ایسا کریں۔ یہ ریاکاری نہیں ہوگی، یہ ریاکاری نہیں ہوگی۔ تو اس کو ایک ہمارے دوستوں نے لانچ لی، بڑی ٹرک سارا اس پہ ڈالا۔ میں نے کہا اس کو ڈیپ سمندر میں ڈالنا ہے، جہاں کراچی کا گندا پانی سمندر میں پہنچتا ہے وہاں نہیں، جہاں صاف مچھلی ہے، آگے دور کر کے۔ اب لانچ چلتی جا رہی ہے، اب ویڈیو دیکھیں گے، ویڈیو لانچ چلتی جا رہی ہے اور چاولوں کی بوریاں کھول کے اس میں ڈالتے جا رہے ہیں۔ آپ نے محسوس نہیں کیا یہ کبوتروں کا، بے زبانوں کا اور مچھلی کا دانہ اور بے زبانوں کی خوراک کا رب کیا خزانے کھولتا ہے؟ میں نے تو اللہ سے کہا تھا کہ اللہ یہ کتنے ٹن؟ 12 ٹن، یہ 12 ٹن چاول تجھے دے رہا ہوں۔ 1 ٹن 1000 کے جی کا ہوتا، 12000 کے جی تجھے دے رہا ہوں، میرا تسبیح خانے کا لنگر کبھی بند نہ کرنا۔